بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد بن صادق ہے اور میں بن صادق انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ DHA لاہور میں ریئل اسٹیٹ بزنس سے منسلک ہوں اور پچھلے 20-25 سال سے میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بجٹ آتے رہتے ہیں ریئل اسٹیٹ بزنس کی بحالی کے لیے جو بہت زیادہ بحران کا شکار ہے، اس کی بحالی کے لیے ہم حکومت وقت کو جو ہے وہ ہر بجٹ آنے سے پہلے جو ہے مختلف تجاویز و آراء دیتے رہتے ہیں، جس سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس جو پچھلے 5 سال سے بحران کا شکار ہے، اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی معاشرتی ترقی اور سماجی بہبود میں ریئل اسٹیٹ بزنس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ریئل اسٹیٹ بزنس سے بہت زیادہ تقریباً 70 یا 80 انڈسٹریز جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور گھر بنانے کا کام، کنسٹرکشن کا کام، پلاٹوں کی لین دین اور تمام معاملات وہ ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومتوں کی طرف سے بعض منفی اقدامات کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ بزنس پچھلے 5-7 سال سے شدید بحران کا شکار ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، روپے کی قدر میں وہ کمی آ رہی ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، اور پورے ملک بھر میں بزنس مین طبقہ جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے اور بالکل ہر بزنس وقت نہ ہونے کے برابر ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ابھی یہ جو حالیہ بجٹ جو ہے یہ جب آ رہا تھا تو ہم نے حکومت وقت سے مختلف اوقات میں جو ہے، پہلے جب پچھلی جو حکومت ہوتی تھی انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا 2012 میں اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا جو ہے وہ مزید آگے پیش رفت نہ ہو سکی اور کوئی مثبت اقدامات یا ریئل اسٹیٹ بزنس کو بحال کرنے کے اقدامات نہ اٹھائے گئے۔ 2014 سے آن ورڈ ابھی تک جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ بزنس پچھلی حکومت کے جو منفی اقدامات تھے اس وجہ سے بے جا ٹرانسفر اخراجات جو ہے وہ بڑھا دیے گئے، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ بزنس بحران کا شکار ہوا۔ اوورسیز پاکستانی انہوں نے بھی پیسہ بھیجنا بند کر دیا اور ٹرانزیکشن والیوم جو ہے 2014 سے پہلے یہ تھا کہ تقریباً جو ہے ہم DHA کو ہی مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں تو تقریباً 350 ٹرانزیکشن جو ہیں وہ پر ڈے والیوم تھا۔ اگر ایوریج ہم چھٹیاں نکال کے اس والیوم کو دیکھتے ہیں تو 250 ٹرانزیکشن پر ڈے والیوم جو ہے DHA لاہور کا چل رہا تھا۔ ایوریج بھی اگر اس کا ہم لگاتے ہیں تو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے حکومت کو جو ہے وہ ریونیو کی صورت میں جا رہا تھا۔ جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے FBR کی طرف سے جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، پھر 236W کا ٹیکس جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا، پھر FBR کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے، جس کی وجہ سے اچھا پھر ادھر یہ اگر صوبوں کو ہم دیکھتے ہیں تو صوبائی حکومت کی طرف سے ابھی اس وقت جو اس سال یا اس سے پچھلے سال جو سینیریو چل رہا تھا کہ CVT اور سٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ 5% وصول کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کارپوریشن ٹیکس ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کا 3% TIP ٹیکس ہے، مجموعی طور پہ DHA کی ٹرانسفر فیسیں ہیں۔ اسی طرح جو متعلقہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جس ٹاؤن میں آتا ہے وہ اپنی فیس وصول کرتے ہیں، جس طرح نشتر ٹاؤن ہے وہ اپنی فیسز جو ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے ٹیکسز کو اگر ہم یکجا کرتے ہیں تو ایک پراپرٹی کی ٹرانسفر کے اوپر اتنا خرچہ جو آ جاتا ہے، اس کی ٹرانسفر کے اوپر اخراجات اتنے زیادہ، ٹرانسفر ایکسپینس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ پچھلے 2-3 سال سے خریدی گئی پراپرٹی کے اوپر وہ ٹرانسفر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے اور منافع کمانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس وجہ سے دوسرا حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ انڈسٹریاں لگائیں، یہ کریں وہ کریں، مختلف قسم کی رائے تجاویز و آراء دی جاتی ہیں،
لیکن جو لوگ ریئل اسٹیٹ بزنس سے منسلک ہیں، جو گھر بنا کے بیچنے والے ہیں، جو اس ریئل اسٹیٹ بزنس اور تعمیراتی صنعت سے جو وابستہ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یہی کام کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ہوائی جہاز کا اگر پائلٹ ہے تو وہ جہاز ہی چلا سکے گا، اسی طرح ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے وہ ٹرین چلا سکے گا۔ اسی طرح جو بھی شخص، اشخاص یا کاروباری ادارے اس بزنس کے ساتھ منسلک ہیں وہ یہی کاروبار کر سکتے ہیں، وہ کسی اور بزنس کو نہ ترجیح دیتے ہیں نہ ان کو وہ بزنس کرنا آتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ اس بزنس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ٹرانسفر اخراجات جو ہیں وہ کم کیے جائیں۔ ابھی حکومت کو مختلف تجاویز و آراء دی گئی تھی۔ ایک تو ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ 2016 والا جو ٹرانسفر اخراجات کا ٹیرف ہے اس کو بحال کر دیا جائے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ 2016 میں ٹرانسفر اخراجات، یہ ایف بی آر کی جو ویلیو ہے وہ پہلے ایف بی آر کا جو ٹیبل آیا تھا اس کی جو قیمت گورنمنٹ کی طرف سے، ایف بی آر کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے مقرر کی گئی تھی، وہ بڑھتے بڑھتے ہر سال اس میں 20-25%، 30% اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حالیہ بجٹ جو اس وقت آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تقریباً مارکیٹ ریٹ سے 50% تک کے وہ پراپرٹی کے ریٹس جو ہیں وہ مقرر کیے گئے تھے اور وفاق کے تمام ٹیکس اس ریشو کے حساب سے جو ہے وہ وصول کیے جا رہے تھے۔ اس بجٹ میں حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے بڑھا کے وہ تقریباً 80 یا 85% پہ لے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے حکومت نے ایک مثبت اقدام کیا ہے کہ جو ایف بی آر بیچنے کی صورت میں گین ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس جو وصول کرتا تھا اس کا انہوں نے 2% سے 1% کر دیا، لیکن ویلیو بڑھا کے تو تقریباً 19-20 کے فرق سے تقریباً فیس وہی ہوگی اور تقریباً ٹرانسفر اخراجات وہی ہوں گے۔ دوسری طرف انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ جی ابھی نان فائلر وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا، اس پابندی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ ایک مثبت اقدام ہے، لیکن یہ پوری پالیسی کو ایز اے ہول اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کو بہت پازیٹیو نظر نہیں آ رہا کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس بحال ہو جائے گا، کاروباری سرگرمیاں ان میں جان پڑ جائے گی، پراپرٹی کا لین دین بڑھے گا، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سخت سے سخت تر پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اور ٹرانسفر ایکسپینس اتنے زیادہ بڑھائے جا رہے ہیں تو اس سے یہ فرق پڑے گا تو کہ باہر کے ملک سے پیسہ آنے کی بجائے ملک کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں سابقہ حکومت نے جب بہت زیادہ سختی کر دی، پابندیاں کر دی، لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کیا تو پیسہ وہ دبئی چلا گیا۔ اسی طرح اب مختلف ملک ان میں سہولیات دی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جی ہم ریزیڈنٹ کارڈ دیں اور تقریباً جو لوئر لیمٹ ہے اس کو تقریباً 2.5 کروڑ کسی بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جیسے اپر لیمٹ ٹیرف کے حساب سے یا بزنس کے والیوم کے حساب سے لوگوں کو بزنس کرنے کی دبئی طرز کی سہولیات جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ترکی کا صاحب ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بھی اسی طرح تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ ہو تو آپ وہاں پہ کوئی بھی بزنس جا کے جو ہے وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جرمن، فرانس، اٹلی وغیرہ میں چلے جائیں، کینیڈا کا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں لوگ جا رہے ہیں، وہاں کی شہریت لے رہے ہیں، وہاں پہ رہائش اختیار کر رہے ہیں، وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اب میں بات کر رہا تھا جرمن، فرانس اور اٹلی کی، تو وہاں سے منیمم جو ٹیرف ہے 3-4 کروڑ روپیہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے ریزیڈنٹ کارڈ لے کے یا بزنس ویزا لے کے وہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ملک میں جو ہے وہ پیسہ آنا چاہیے، نہ کہ پیسہ یہاں سے نکل کے وہ چلا جائے، کیونکہ پیسہ جانے کا ملکی معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کاروباری سرگرمیاں بڑھتی ہیں، ٹرانزیکشن والیوم بڑھتا ہے تو حکومت کے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں اور ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی حکومت نے ابھی جو بجٹ دیا ہے اس میں زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ ٹیکسز میں ضرور کمی کی ہے، کل وہ صوبائی بجٹ آ جائے گا وہ 5% ٹیکس لگا رہے ہیں،
ڈی سی ریٹ ہر سال بڑھا دیے جاتے ہیں تو مجموعی ٹرانسفر اخراجات مل کے ایک ایسا جو ہے وہ بھاری ٹرانسفر اخراجات ہو جاتے ہیں کہ جس وجہ سے بزنس پھر نہیں چلتا. تو ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان ٹیکسز میں کمی کریں اور تاکہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکیں اور کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے سے حکومت کے ریونیو میں اضافہ ہوگا.